السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ملک کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے رابطہ اور ملاقات فی الحال انتہائی مشکل۔ ایرانی صدر کا بیان، کہا غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا ایران۔ ٹرمپ کا ڈیموکریٹک رہنما عبدالسعید پر یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کا الزام۔ ڈاکٹر عبدالسعید کو ڈیموکریٹک پرائمری میں ہرانے کے لیے $32 ملین کیے گئے خرچ۔ جنوبی لبنان میں دھماکے سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 4 شدید زخمی۔ اسرائیل نے لبنان پر جوابی حملوں کا کیا آغاز۔ جموں کشمیر کی حیثیت پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی، نائب ترجمان UN سیکریٹری جنرل کا بیان۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، پاکستان میں زبردست احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال۔ امریکہ دنیا کے 60% تیل پر قابض ہے، وینزویلا کے ذخائر بھی شامل، ٹرمپ کا دعویٰ۔ اسپیس ایکس کا 4 ٹن وزنی راکٹ چاند کی سطح سے ٹکرا گیا۔ اور معزول سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کا نئی دہلی میں میڈیا سے لائیو خطاب، حکومت ناراض۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شکیب الحسن کی ورچوئل شرکت کے بعد گھر پر بم سے حملہ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ سے فون پر بات کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران مذاکراتی عمل کے دوران فلسطینی رہنماؤں کی جانب سے کیے جانے والے ہر اقدام اور ہر فیصلے کی حمایت کرے گا۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سرکاری ٹی وی پر چہارشنبے کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں کہا کہ ملک کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے رابطہ اور ملاقات فی الحال انتہائی مشکل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک رہنما عبدالسعید پر یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کا الزام عائد کیا۔ ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ میشیگن سے سینٹ کے ڈیموکریٹک پرائمری فاتح عبدالسعید نفرت سے بھرے ہیں۔ وہ یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں اسرائیل نواز تنظیم نے ڈاکٹر عبدالسعید کو ڈیموکریٹک پرائمری میں ہرانے کے لیے $32 ملین خرچ کیے تھے اور اب اس کی کوشش ہے کہ عبدالسعید کو نومبر کے الیکشن میں ہرایا جائے۔ You go through squalor and add the word again: filth, crime, death, destruction, embarrassment. You lose your home, you lose your apartment, and that's where the communists will take us 100%. When I watch Abdul, he's full of shit. So, if you remember, during my State of the Union speech from a little while ago, I made a very strong statement. I said that America will never be a socialist country. And I was right. What I didn't say is what they're trying to do. They want to skip socialism. They want to go right down to the bottom of the barrel. That's communism. They want it to be a communist country. We're not letting them have it as a communist country, not even for a minute. Not even for a minute. Together we will defeat communism, socialism, and Marxism in America once and for all. It's defeated. It's going to go down. It always goes down, but sometimes it takes a lot of people with it. It takes too long. You got to nip it in the bud
The Democrat communists in Congress claimed to stand for working people, but every single one voted against our tax cuts. They voted against securing the border. They wanted open borders. The Democrats voted against securing the border. They want to raise your taxes to levels that you've never had to pay before. Remember this. डेमोक्रेटिक रहनुमा अब्दुल सईद ने अपनी प्राइमरी जीत के बाद मीडिया से खिताब किया और वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस जीत को तरक्की पसंदों के लिए बड़ी जीत करार दिया। कौमी तरक्की पसंद रहनुमाओं की फतेह में अब्दुल सईद ने मिशिगन के मार्की डेमोक्रेटिक प्राइमरी में अमेरिकी सेनेट के लिए नुमाइंदे हेली स्टीवंस को शिकस्त दी है। We took on a machine. You're not supposed to be able to beat $70 million of outside spending, a record amount of money spent in a campaign against a Democrat in a primary in any campaign. You're not supposed to be able to beat that. And what we showed is that the power of our many is greater than the power of their money. What we showed is that if you're willing to build a movement brick by brick, if you're willing to go and travel your state and have the conversations in rooms big and small, starting in moments when people aren't even paying attention to an election but are paying attention to the price of gas and the price of groceries and the price of housing and the price of healthcare, that you can build a conversation that builds into a movement that defeats Goliath. That's what I mean. I condemned the attack. It was a vile anti-Semitic attack. But right now, as bitter and as divisive and as cynical as the campaign against us might have been, I want us to realize that there is so much more that unites us now. Because the campaign that Mike Rogers and Donald Trump and their GOP MAGA allies are launching is already more bitter. All you got to do is look at the ads you're already watching on TV, started today. You know, they think that you want to use my whole name against me. Mike, listen, man, if you can't say the name, it's Abdurrahman, keep the name out your damn mouth. But they understand that the only way that they think they can win is to drag us into the mud, to believe the worst about each other, to believe that what divides us is bigger than what unites us. They want us to think that the reason some of us ain't got is because of other people got. But it turns out that the reason so many of us ain't got is because of the system that has corrupted our politics to take it away from us. And that is the thing that we are taking on now. That movement to get money out of politics, put money in your pocket, pass Medicare for all, it is a big movement. ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि आबनाए हुर्मस पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। अमेरिका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीब आबादी ने अपने बयान में कहा कि आबनाए हुर्मस पर ईरान ओमान ने नए इंतज़ाम की मफाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़ियादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि गुज़िश्ता रोज़ जनूबी लिबनान के कस्बे मुजद्दल जोन में धमाका ख़ैज़ मवाद फटने के नतीजे में 2 इसराइली फ़ौजी हिलाक और 4 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस वाक़े के बाद इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को 3 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एक बार फिर उनकी रिहाई के मुतालबे के साथ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। उन मुजाहिरों के दौरान होने वाली झड़पों में 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एहतजाज बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुए। बाददां, लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान के हामियों ने उनके सियासी व आइनी हुकूक़ की बहाली के मुतालबे के साथ बड़े पैमाने पर रैलियाँ निकाली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने 2 टोक अंदाज में वादे किया है कि जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। फरहान हक ने कहा कि कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की हैसियत 7 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुताल्लिक़ सवाल पर फरहान हक ने वादे किया है कि किसी मुल्क की जानिब से एकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादें मुतासिर नहीं होती। उनका कहना था कि मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है।
بنگلہ دیش نے برطرف سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی نئی دہلی میں میڈیا کے ساتھ لائیو بات چیت پر غم و غصے کا اظہار کیا۔ ایک چونکا دینے والی پیش رفت میں ڈھاکہ نے حسینہ پر بنگلہ دیش اور اس کے عوام کے خلاف زہریلی تشدد شروع کرنے کا الزام لگایا۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ حسینہ کو دہلی میں براہ راست بات چیت کرنے کی اجازت ملنے کے بعد وہ ناراض ہیں۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ خطاب جولائی انقلاب کے شہیدوں کی شدید توہین اور بنگلہ دیش کی خود مختاری کی توہین ہے۔ بنگلہ دیش نے بھی حسینہ کی حوالگی پر مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ درخواست کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے نئی دہلی میں اپنی پہلی ورچوئل پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کے گھر پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ نئی دہلی میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پریس کانفرنس میں شرکت کے چند گھنٹے بعد ہوا۔ یہ واقعہ بنگلہ دیش کے سابق رکن پارلیمنٹ کے ماگوارا میں واقع گھر پر پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ بنیاد پرست گروپوں نے بنگلہ دیش کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ماگورا حلقے سے سابق رکن پارلیمنٹ شکیب الحسن کے گھر پر کئی پیٹرول بم پھینکے۔ شکیب نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس میں منعقدہ ایک پریس دوران شیخ حسینہ سے اپنے سری لنکا کنیکشن کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کے 60% تیل پر قابض ہے، جس میں وینزویلا کے وسائل کو امریکی صلاحیت کے حصے کے طور پر شمار کیا گیا ہے۔ لاس ویگاس میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ پیٹرول ہے، لیکن ہمارے پاس دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں زیادہ تیل اور گیس بھی ہے۔ اب اس میں وینزویلا کو بھی شامل کر لیجئے۔ اسے شامل کرنے کے بعد ہمارے پاس دنیا کے 60% تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، جن میں وینزویلا بھی شامل ہیں۔ جاپان میں امریکہ کے جوہری حملے کی 81ویں برسی منائی گئی ہے۔ جاپان کے مغربی شہر ہیروشیما میں آج امریکہ کے جوہری حملے کی 81ویں سالانہ یاد کے موقع پر شہر کے میئر نے بڑی طاقتوں کی جنگی اشتعال انگیزی پر تنقید کی اور ان سے جوہری ہتھیاروں کو دفاعی مزاحمت کے ایک جائز ذریعے کے طور پر پیش کرنے سے باز آنے کی اپیل کی ہے۔ جاپان نے 2026 کے لیے اپنا دفاعی وائٹ پیپر جاری کیا ہے، جس میں اپنی فوج کی صلاحیتوں میں بڑے پیمانے پر توسیع کا خاکہ پیش کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ اسے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے سب سے زیادہ سنگین اور پیچیدہ سیکیورٹی ماحول کا سامنا ہے۔ جاپانی وزارت دفاع کی سالانہ رپورٹ میں چین کی فوجی توسیع، شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگراموں اور روس اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے فوجی تعاون اور انڈو پیسیفک خطے میں ان کی سرگرمیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس نے ڈیٹرنس کو مضبوط بنانے، جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی تیار کرنے اور طویل مدتی جنگوں کی تیاری پر زور دیا۔ ایلون مسک کی کمپنی اسپیس ایکس کا راکٹ چاند کی سطح سے 5400 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ٹکرا گیا، جبکہ چلی کے ایک ٹیلیسکوپ نے اس ٹکراؤ کے اثرات کے شواہد کو محفوظ کیا۔ یورپین ساؤدرن آبزرویٹری کی ویری لارج ٹیلیسکوپ نے اس ٹکراؤ کا مشاہدہ کیا اور سوڈیم اور لیتھیم گیس کی رنگین لائنوں کو دیکھا جو ٹکراؤ کے اثر سے چاند پر موجود گرد کے بادلوں سے بنی تھی۔ ای ایس او ٹیلیسکوپ نے گیسوں کے اس بادل کے کیمیائی فنگر پرنٹس کو ریکارڈ کیا، جو کہ 5 سے 10 منٹ تک برقرار رہا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نئی دہلی میں وزارت دفاع کے لیے پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں علاقائی فوج اور ہندوستان کی دفاعی تیاریوں اور قوم سازی کی کوششوں کو مضبوط بنانے میں اس کے بڑھتے ہوئے کردار پر بات چیت ہوئی۔ اجلاس میں وزارت دفاع کے سینئر حکام نے علاقائی فوج کے مینڈیٹ، تنظیمی ڈھانچے، آپریشنل ذمہ داریوں اور اہم کامیابیوں کے بارے میں ایک جامع بریفنگ پیش کی۔ پارلیمانی مشاورتی کمیٹی کے ارکان نے بھی قیمتی تجاویز کا اشتراک کیا، جس کا مقصد فورس کی صلاحیتوں اور مجموعی تاثیر کو مزید بڑھانے کے لیے ہے۔ خاص کر وکست بھارت کی ریئت ہونا، عام طور پر ہماری جو آرٹ کورسز ہیں سولجر کو مجھے ایک سٹیزن سولجر آپ کہہ سکتے ہیں، ایجوکیشن یا انیہ پروفیشنل کارج کرتے ہیں تو دوسری رکشا کی بھی ذمہ داری وہ بخوبی سنبھالتے ہیں۔ ٹرینڈ سولجرس کا ایک ایسا رزلٹ تیار کرتی ہے جس سے مہتوپورن بات یہ ہے کہ جب یہ آپ اپنا ٹیلور پورا کر کے واپس
समाज में जाते हैं वे हमारी सेना के इफेक्टिव अम्बेसडर बन जाते हैं। उन्हें देखकर आम लोग, खासकर हमारी युवा पीढ़ी स्वाभाविक रूप से इंस्पायर होती है और सेना में शामिल होने के लिए और भी उत्साहित होती है। यानी कि टेरिटोरियल आर्मी एक तरह से समाज और सेना के बीच एक वाइब्रेंट ब्रिज का कार्य करती है। साथियों, जब टेरिटोरियल आर्मी की शुरुआत की गई थी तो इसका उद्देश्य आर्मी को स्टैटिक ड्यूटीज से रिलीफ देने का तथा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी कैलेमिटी से निपटने में सहायता करना। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी ने कभी भी अपने आप को इस लिमिटेड मैंडेट तक सीमित नहीं रखा। जैसे जैसे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर नए नए चैलेंजेस आते गए, वैसे वैसे टेरिटोरियल आर्मी ने भी अपनी भूमिका का लगातार विस्तार किया है और आज टेरिटोरियल आर्मी हमारी रेगुलर आर्मी के लगभग सभी अभियानों का एक इंटीग्रल पार्ट बन रही है। आज हमारी टेरिटोरियल आर्मी एक ट्रेन्ड, मोटिवेटेड और पोटेंट फोर्स है। लगभग 44,400 सैनिक और 59 विभिन्न प्रकार की यूनिट्स भी इसमें शामिल हैं और इनके सोशल वर्क भी अच्छे खासे चर्चा में रहते हैं। और आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि कश्मीर में तैनात हमारी टेरिटोरियल आर्मी ने हर घर तिरंगा अभियान को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उनकी पैन इंडिया प्रेजेंस ने उन्हें नेचुरल कैलेमिटीज के दौरान इमीडिएट रिलीफ एंड सपोर्ट का फर्स्ट रेस्पॉन्डर बना दिया है। केरल की बाढ़ हो या फिर उड़ीसा का चक्रवात हो, टेरिटोरियल आर्मी के हमारे जवानों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन और चिकित्सा उपलब्ध कराने और क्षतिग्रस्त इलाकों में संपर्क बहाल करने का एक अथक प्रयास किया है। असम की हालिया बाढ़ भी इसका मैं मानता हूं कि एक जीवंत उदाहरण है। मेटा प्लेटफॉर्म्स के सरबराह मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के मवाद और ऑपरेशनल गलतियों पर हुकूमत हिंद से मुआफ़ी मांगी है। मालियाती खबरों के इशाअती इदारे मनी कंट्रोल ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि मार्क जुकरबर्ग ने मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे मवाद की मौजूदगी, नेज डीप फेक मवाद और ऑपरेशनल गलतियों पर माजरत की है। इशाअती इदारे ने मजीद कहा है कि मेटा एग्जीक्यूटिव्स और हुकूमत के अहदेदारों के दरमियान एक इजलास के दौरान मुआफ़ी मांगी गई। मेटा, जिसकी बड़ी सोशल मीडिया ऐप्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम शामिल हैं, ने तबसरे की दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। बरतानवी हुकूमत सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन और बरतानिया में उसके कामों के बारे में अवामी तफ्तीश करने पर गौर नहीं कर रही है। वजारत इंसाफ ने एक बयान में कहा, एप्स्टीन की मौत के तकरीबन 7 साल बाद उसके स्कैंडल ने बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट को हिला कर रख दिया है, जिसके नतीजे में शाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन वेंडर्स और अमरीका में साबिक बरतानवी सफ़ीर पीटर मैंडलसन की गिरफ्तारी अमल में आई। ऑस्ट्रेलिया में एक सीनियर अपोजिशन रहनुमा उस वक्त शदीद शर्मिंदगी का शिकार हो गए जब उन्हें असेंबली कमेटी के अहम इजलास के दौरान एक शख्स को मेरा काम बहुत बोरिंग है का पैगाम भेजने का इतराफ़ करना पड़ा। ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में अपोजिशन लेबर पार्टी के सरबराह मार्क पार्टिन ने हफ्ते के कब्दा बाकायदा शिकायत के जरिए इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने ये गैर अखलाक़ी और नामुनासिब पैगाम एक सेक्स वर्कर को भेजा था। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन और लड़कियों के ख़िलाफ़ तशद्दुद पर ख़ुसूसी नुमाइंदे ने शिद्दत पसंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट की हवालगी के इक़दामात का खैर मक़दम किया और कहा कि किसी को भी क़ानून से बालातर नहीं होना चाहिए, चाहे उसका मकाम या हैसियत कुछ भी हो। टेट एंड्रयू नेट पर मौजूद मेनू सफ़ीर नामी नेटवर्क के नुमाया तरीन हामियों में से एक हैं, जो रिवायती मर्दानगी, निस्वानियत, मुखालिफ नज़रियात और ख़ुद को बेहतर बनाने पर मरकूज़ है। एंड्रयू टेट और उनके भाई ट्रिस्टन इस वक्त अमरीकी तहवील में हैं, जबकि बरतानिया उनकी हवालगी चाहता है ताकि वो इस्मत रेज़ी, जिनसी स्मगलिंग और हमले के नए इल्ज़ामात का सामना कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी खुराक प्रोग्राम ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के 1/3 सूबों में बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है और ख़दशा है कि माली वसाइल की कमी के बायस खुराक की तक़सीम और दीगर इमदादी सरगर्मियों में कटौती से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। अफ़गानिस्तान में WFP के
کنٹری ڈائریکٹر جان ایلف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بچوں کی بڑھتی ہوئی اموات کو روکنے کے لیے ہمیں فوری اقدامات کرنے ہوں گے کیونکہ یہ بحران ان اموات کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے بہت سے بچوں کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے انار کا پھل پکنا شروع ہوا ہے، سعودی عرب کے طائف میں رنگا رنگ زرعی سیزن کا آغاز ہو گیا ہے، جہاں کھیت مقامی رہائشیوں اور گرمیوں کے سیاحوں کے لیے پسندیدہ مراکز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق پہاڑی ڈھلانوں پر پھیلے ہوئے انار کے باغات ایک ایسا تجربہ فراہم کرتے ہیں جو زراعت، سیاحت اور مقامی معیشت کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ انار کے سیزن کو نہ صرف فصل کی کٹائی کے زمانے کے طور پر ہی نہیں بلکہ طائف کی زرعی شناخت کے ایک اہم حصے کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ ملک کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای سے رابطہ اور ملاقات فی الحال انتہائی مشکل۔ ایرانی صدر کا بیان، کہا غزہ پر جاری مذاکرات میں حماس کے ساتھ کھڑا ہوگا ایران۔ ٹرمپ کا ڈیموکریٹک رہنما عبدالسعید پر یہودیوں اور اسرائیل سے نفرت کا الزام۔ ڈاکٹر عبدالسعید کو ڈیموکریٹک پرائمری میں ہرانے کے لیے $32 ملین کیے گئے خرچ۔ جنوبی لبنان میں دھماکے سے 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، 4 شدید زخمی۔ اسرائیل نے لبنان پر جوابی حملوں کا کیا آغاز۔ جموں کشمیر کی حیثیت پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہوئی، نائب ترجمان UN سیکریٹری جنرل کا بیان۔ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ، پاکستان میں زبردست احتجاج، پولیس کا لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال۔ امریکہ دنیا کے 60% تیل پر قابض ہے، وینزویلا کے ذخائر بھی شامل، ٹرمپ کا دعویٰ۔ اسپیس ایکس کا 4 ٹن وزنی راکٹ چاند کی سطح سے ٹکرا گیا۔ اور معزول سابق وزیر اعظم بنگلہ دیش کا نئی دہلی میں میڈیا سے لائیو خطاب، حکومت ناراض، بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شکیب الحسن کی ورچوئل شرکت کے بعد گھر پر بم سے حملہ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔